اقبال پہلے شکوہ کی زبان کھولتے ہیں اور شکوہ میں وہ اپنے دکھڑے بیان کرتے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. لہجہ تلخ ہو گیا، فتویٰ متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا. لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. پہلے تو کہا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، رب سے شکوہ کر رہی ہے مشت خاک. اقبال کی زبان بول رہی ہے کہ ہم نے جنگیں لڑی، ہم نے پہاڑوں کے کلیجے چیرے، ہم نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، ہم نے تیرے دین کے لیے کیا کیا نہیں کیا. برستے تیروں میں ہم نے نمازیں نہیں ادا کی، ہم نے کربلائیں نہیں سجائیں، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج ہم ذلیل ہیں. 56-57 اسلامی ملک کو ذلت و رسوائی کا عالم. تو اقبال شکوہ گناہ ہوتا ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اب جواب سنیے. جواب اب ادھر سے آتا ہے، لہجہ اقبال کا ہے، وہی لفظ ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے. آواز آ رہی ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہا تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے، عملاً چھوڑ دیا ہوا ہے. تم نے غلافوں میں لپیٹ کے تو رکھا، خوشبو تو اچھی سے اچھی لگائی، اونچے طاق پہ تم نے قرآن کو سجایا. سچ بتاؤ کبھی کھول کے دیکھا، سچ بتاؤ کبھی قرآن سے پوچھا میں زندگی کیسے گزاروں. بھیڑ بن جائے مشکل بن جائے تو مشاورت کرتے پھرتے ہو، کبھی وکیلوں سے پوچھتے ہو، کبھی ماہرین سے پوچھتے ہو، کبھی کسی سے پوچھتے ہو بتاؤ میں کیا کروں، کبھی قرآن سے بھی پوچھا میں کیا کروں. یہ مصیبت کیوں آئی میرے اوپر قرآن تو بتا، میری کوتاہی کیا تھی. پھر قرآن بتائے گا کہ تو نے رب کا دامن چھوڑا تو آج رسوا ہو رہا ہے. وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. آجا حضور کا غلام ہو جا، آج اس سے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دیتے. تو قرآن کی طرف اقبال نے بلایا اور ان کا سارا فکر و فلسفہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کسی نے نہیں کہی، یہ کتنی بڑی بات ہے. اقبال نے کہا کہ اگر میں نے قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کے ایک حرف بھی کہا ہو تو قیامت کے دن حضور کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو. حضور مجھے آپ کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو اگر آپ کے سینے پہ اتری ہوئی کتاب سے ہٹ کے کچھ کہا ہو. یہ اقبال ہی کہہ سکتے ہیں. تو ساری زندگی اقبال کی فکر کا محور قرآن رہا. اس کتاب سے جڑو گے تو زندگی پا جاؤ.